نہ حکومت، نہ پولیس، نہ عدلیہ۔ ملتان کی ایک ماں نے طالبان سے اپیل کی ہے کہ اس کی جوان بیٹی کو اغواکاروں کے چنگل سے بازیاب کرائیں۔ شرم ہم کو مگر نہیں آتی، حالانکہ یہ بڑے شرم کی بات ہے کہ کومل کو ایک نہیں 2 بار اغوا کیا گیا ہے۔ پہلے اسے کئی دن تک اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد چھوڑا۔ والدین نے تمام تر دھمکیوں کے باوجود جب عدالت میں مقدمہ دائر کیا تو پھر گولیاں چلاتے ہوئے آئے، گھر میں گھس کر گھسیٹ کر کومل کو باہر نکالا اور سب کی آنکھوں کے سامنے اٹھا کر لے گئے۔ پہلے اغوا سے دوسرے اغوا تک کسی نے نہیں سنی، اب شاید طالبان ہی سن لیں۔ ماں تو یہی سمجھتی ہے۔ ہمارا شمار مہذب معاشروں میں کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ ہمارے بیشتر لوگ اپنی خواہشات اور مسائل حل کرنے کے لیے جائز ذرائع پر یقین رکھنے کے بجائے کسی بااثر شخصیت سے تعلق یا کسی بدماش ٹولے میں شمولیت ضروری سمجھتے ہیں۔ اور ملتان کی تحصیل شجاع آباد کا گبرو رو افتخار علی تو خیر سے خود بدماش ہے، جو لاٹھی اور گنڈاسے کی پرانی روایتوں کو پھلانگ کر ٹی ٹی، ریپیٹر اور کلاشنکوف کی دہشت ناک جدتوں کو انجوائے کر رہا ہے۔ رو افتخار پہلے سے شادی شدہ تھا، لیکن بندہ بدماش ہو تو چند کلیوں پر کنات مخول لگنے لگتا ہے۔ چنانچہ اس نے 14 سالہ کومل جعفر کو منتخب کر لیا۔ کومل اسکول جانے کے لیے جو ہی گھر سے نکلتی وہ اس کے پیچھے لگ جاتا۔ بےہودہ چھیڑ چھاڑ کا یہ سلسلہ کئی دنوں تک جاری رہا، تاہم جب کومل کی طرف سے نہ ہوئی کوئی حوصلہ افزائی تو رو افتخار نے بھی عاشق سے بدماش بننے میں دیر نہ لگائی۔ 26 ستمبر 2011 کو وہ اپنے مسلح ساتھیوں کے ساتھ آیا اور کومل کو اغوا کر کے لے گیا۔ ادھر کومل کے والدین چونکہ بااثر ہیں نہ بدماش، لہٰذا انہیں ملزمان کو عدالت تک لانے میں 1 ماہ 20 دن لگے۔ پہلے تو میری بچی کو اسکول سے اغوا کیا گیا تھا، اس کے بعد پھر ہم نے کیس لڑا 1.5 ماہ تک، پھر بچی نے ہائی کورٹ میں جا کر بیان دیا۔ کومل کو زیادتی کا نشانہ بنانے والا رو افتخار مقامی عدالت میں پیشی سے قبل جعلی نکاح نامہ بنوا چکا تھا۔ زبردستی دستخط کرانے اور اپنے حق میں بیان دینے کی دھمکیوں کے بعد اسے اعتماد تھا کہ کچھ نہیں ہوگا، مگر اسے اپنے ساتھیوں سمیت اس وقت عدالت سے فرار ہونا پڑا جب کومل نے حیرت انگیز جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے عدالت کو بتایا کہ اسے اغوا کر کے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے اور وہ اپنے والدین کے ساتھ جانا چاہتی ہے۔ انہوں نے نکاح کیا تھا جعلی، زبردستی وہ کہنے لگی امی انہوں نے مجھ سے ہم سین وغیرہ کروائے تھے، اور میں رو رہی تھی، چیخیں مار مار کر دھاڑ رہی تھی۔ اس موقع پر پولیس کی ذمہ داری تھی کہ وہ ملزمان کو گرفتار کر کے انہیں قرار واقعی سزا دلواتی، مگر اس کے لیے ایک چھولے چاول بیچنے والے کی بیٹی کا اغوا شاید اتنا اہم معاملہ نہیں تھا۔ چنانچہ اس سستی کا فائدہ پہنچا رو افتخار کو، جو 22 جنوری 2012 کو اپنے خلاف سر اٹھانے کا مزہ چکھانے کے لیے دوبارہ محمد جعفر کے گھر پہنچ گیا۔ مسلح ساتھی اس بار بھی اس کے ساتھ تھے۔ وہ اندھا دھند فائرنگ کرتے ہوئے اندر داخل ہوئے اور کومل کو دوسری بار اغوا کر کے لے جانے لگے۔ رشتہ داروں اور محلے والوں نے روکنا چاہا تو ان پر بھی گولیاں برسا دیں، جس سے کومل کے تایا سمیت 4 افراد زخمی ہو گئے۔ علاقے والوں کے احتجاج پر وزیر اعلیٰ شہباز شریف نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے پولیس کو حکم دیا کہ وہ کومل کو فوری بازیاب کرائے، مگر تاحال کچھ نہیں ہوا۔ افتخار کا بھائی جو مشتاق کو ہم نے اس کو گرفتار کیا اور وہ جیل میں چلا گیا، اس کی ہائی کورٹ میں بھی ضمانت ہم نے خارج کروا دی۔ انشاءاللہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، ہماری پوری ٹیم اس کے لیے لگی ہوئی ہے اور جلد از جلد انشاءاللہ اچھے نتائج سامنے۔ کومل کے والدین نے رو افتخار کے خلاف اغوا اور اقدام قتل کا مقدمہ درج کرا دیا ہے، تاہم وہ پولیس کی کارکردگی سے مطمئن نہیں۔ وہ خوف اور بدنامی کے سائے میں جی رہے ہیں۔ ایک بیٹی کی زندگی تباہ ہو چکی، جبکہ دوسرے بچوں نے بھی گھر سے باہر نکلنا چھوڑ دیا ہے۔
ہمیں بھی ڈر لگتا ہے, ہم اسکول نہیں جاتے. ادھر مقدمے کے تفتیشی افسر اور را افتخار کے پڑوسیوں کا موقف محمد جعفر سے مختلف ہے. ان کا کہنا ہے کہ کومل را افتخار کے ساتھ پہلی بار مرضی سے گئی تھی. وہ شادی کے بعد دوبارہ اپنے شوہر کے پاس جانا چاہتی تھی, لیکن گھر والوں نے جانے نہیں دیا, جس پر را افتخار اسے زبردستی اپنے ساتھ لے گیا اور اب پولیس کے خوف سے بھاگتا پھر رہا ہے. افتخار کے ساتھ یہ رضامندی سے پہلے چلی گئی, پھر انہوں نے پرچہ کرایا, تو جو مدعی ہیں انہوں نے ریٹ کری عدالت عالیہ میں, تو وہاں ہم نے لڑکی کو برآمد کیا, تو لڑکی والدین کے ساتھ چلی گئی. کوئی ہیلپ نہیں کر رہا ان کی, اور جو ہے نا یہ بھاگے ہوئے ہیں. ان کی ماں بڑی پریشان ہے, دوسرے کے گھر رہ رہے ہیں بچے, اس کے بڑے بھائی کے دوسرے کے گھر رہ رہے ہیں. لیکن یہ دوسری کہانی حقیقت سے دور لگتی ہے. کومل کے والد محمد جعفر کا بھی یہی موقف ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو وہ بھری عدالت میں را افتخار کے خلاف بیان دیتی اور نہ ہی ماں باپ کے ساتھ جانے کی درخواست کرتی. محمد جعفر کے منظر عام پر نہ آنے کے حوالے سے یہ باتیں بھی عام ہیں کہ اس نے پیسے لے کر صلح کر لی ہے. تاہم محمد جعفر نے اس کی تردید کی ہے, جبکہ اس کی خاموشی کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ اب کوئی اس کی بیٹی سے شادی نہیں کرے گا, لہٰذا اگر را افتخار اس کی بیٹی کو عزت سے رکھ سکتا ہے تو اس کڑوے گھونٹ کو نگلنا ہی بہتر ہے. واقعات کا جائزہ لیا جائے تو ہر پہلو کومل کے والدین کی مظلومیت اور را افتخار کے ظلم کی نشاندہی کر رہا ہے. دوسری شادی جرم نہیں, لیکن اس کے قانونی طریقے بھی موجود ہیں. اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ کے احکامات کے باوجود پولیس تاحال اصل حقائق سامنے نہیں لا سکی. جیو FIR کے لیے کیمرہ مین محمد وسیم کے ساتھ میمونہ سعید, شجاع آباد, ملتان.